السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، چمن اپنا وطن اپنا زمین و آسماں اپنا، ہے جہاں میں ہمیں سب سے پیارا ہندوستان اپنا۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ سبھی حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں اس مبارک آزادی کی مبارکباد۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جناب چیئرمین وسیم احمد پپو پیجر صاحب انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا۔ عزیز ساتھیوں، نوجوانان ہندوستان، بزرگان قوم و ملت، سلام و آداب۔ محترم سامعین، یوم آزادی یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں انگریزوں کی غلامی کے چنگل سے آزادی ملی، جس دن غیروں کی بھنور سے نکل کر ہمیں جو خوشی ملی ہے اسی خوشی کا یہ جشن ہے جو آج ہم منانے جا رہے ہیں۔ یہ آزادی یاد دلاتی ہے ان شہیدوں کی شہادت کو، ان ویروں اور بہادروں کی قربانیوں کو جنہیں آج سلامی اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہندوستان کے ہر کونے کونے میں انسانی قافلوں کا ہجوم امڑ آیا ہے، یعنی پورا ہندوستان آج انہیں سلامی اور خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اور یہ دن بتاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں اور پرکھوں نے اس جنت نشاں ہندوستان کو اپنا خون دے کر سینچا تھا۔ کسی رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و مسلک، کیا ہندو کیا سکھ کیا مسلمان، سب کھڑے ہتھیلی پر لیے جان۔ ایک طرف سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ، رام پرساد بسمل، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے نڈر اور بہادر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، تو دوسری طرف شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اشفاق اللہ خان، خان عبد الغفار خان جیسے بے باک و بے خوف جرأت و ہمت کی تصویر بن کر اپنے ہاتھ میں کفن لے کر انگریزوں کو اپنا پیارا ملک بھارت چھوڑ بھگانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ ہمارے بزرگ اور پرکھے تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کی توپوں اور گولیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور آج کا یہ دن یوم آزادی اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، پیار و شفقت، آپسی بھائی چارگی اور دوستی کا پیغام دیتا ہے۔ آئیے آج ہم ہاتھ سے ہاتھ ملا کر یہ عہد کریں کہ ہم اٹھیں گے، اس ملک میں اتحاد و اتفاق اور آپسی بھائی چارگی کو قائم کریں گے، اور ہم امن و امان کے داعی اور شیدائی کہلائیں گے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سب سے اہم بات کی تعلیمی میدان میں نیز ثقافتی زوال نے ہمیں اس قدر کمزور کر دیا کہ ہم دن رات احساس کمتری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم و عمل و ہنر کے ذریعے اپنا مقام پیدا کریں۔ اس ملک بھارت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر مذہب اور ہر ملت کے لوگوں کا ایک بندھن میں بندھنا ضروری ہے۔ حاضرین مجلس، آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اٹھیں گے، اس ملک میں اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت اور آپسی بھائی چارگی کا پیغام دیں گے، اور ہم ہر فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے اس پیارے ملک بھارت کا بھی نام روشن کریں گے۔ مجھے امید اور یقین ہے تعلیم کے ذریعے ایسی شناخت حاصل ہوگی۔ اب میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم۔ وما علینا الا البلاغ۔